السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پرسرار کہانیوں میں خوش آمدید۔ مزید پرسرار اور خوفناک اور سنسنی کہانیاں سننے کے لیے کیجیے پرسرار کہانیوں کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کیجیے آن۔ آئیں سنتے ہیں حوفناک اور پرسرار کہانی جس کا نام ہے جادوئی محل۔ پاکستان میں پریوں کی ایک سلطنت کی ایک ملکہ تھی جو بڑے عدل و انصاف سے حکمرانی کرتی تھی اور کسی کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ ساری پریاں ملکہ کو بہت چاہتی تھیں، مگر پریوں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت عرصے پہلے کسی جادوگر کی قید میں تھا۔ اس جادوگر نے اس کی تمام طاقتیں لے لی تھیں۔ وہ جادوگر طاقتیں حاصل کرنے کے لیے پریوں پر حکومت کرنا چاہتا تھا، مگر ملکہ نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ جادوگر کی جان ایک طوطے میں بند تھی جو ملکہ نے حاصل کر کے جادوگر کو مار دیا تھا۔ مرنے سے قبل وہ اپنی کچھ بھیانک طاقتیں اپنی بیٹی کو دے گیا جو بڑی بدصورت تھی۔ باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے جادوگر کی بیٹی، جس کا نام کامی جادوگرنی تھا، اس نے زمین پر ایک ایسا محل تعمیر کیا تھا کہ یہ ایک ایسا جادوئی محل تھا جس میں اگر کوئی پری داخل ہو جاتی اس کو باہر جانے کا کوئی راستہ نہ ملتا۔ کامنی جادوگرنی کا یہ محل رات کو نمودار ہوتا اور سارا دن غائب رہتا۔ اس نے شیطانی طاقتوں کو ملا کر جادو سے اس کی دیواروں اور کمروں کی دیواروں کو اس طرح بنا دیا تھا کہ اس کے سوا کوئی محل کو نہیں گرا سکتا تھا۔ طاقتوں کے بغیر پریوں کا بادشاہ 2 دن بھی زندہ نہ رہا۔ ملکہ کو بادشاہ کی موت کا بہت صدمہ تھا۔ ملکہ کو علم تھا کہ کامی جادوگرنی کیا کیا کام کر رہی ہے۔ ملکہ نے پریوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتی ہیں تو وہ اب زمین پر نہ جائیں۔ اگر کسی پری نے ملکہ کے حکم کی نافرمانی کی تو وہ پرستان میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک بوڑھی پری جس نے ملکہ کو جادوگر اور اس کی جان والے طوطے کا بتایا تھا، اس نے ملکہ کو بتایا کہ کالی جادوگرنی اب اس سے اپنی باپ کا موت کا بدلہ ضرور لے گی۔ ملکہ کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں شہزادیاں بہت خوبصورت تھیں، عقل مند تھیں۔ چھوٹی تو بے حد حسین تھی، اس کا بدن پھول پتیوں کی طرح نازک، بال لمبے اور سنہرے، چاند سا چہرہ تھا اس کا اور آنکھیں موتیوں کی طرح چمکتی تھیں۔ چھوٹی شہزادی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ چلبلی بھی تھی۔ وہ سارا دن گھومتی رہتی، رنگ برنگی تتلیوں اور چڑیوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ شہزادی نے زمین اور انسانوں کے بارے میں کئی قصے سن رکھے تھے۔ اس نے اپنی ملکہ سے سن رکھا تھا کہ زمین بہت ہی خوبصورت ہے، پہاڑ، دریا، جانور، چرند پرند رہتے ہیں، مگر وہاں انسان بھی ہوتے ہیں جو بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ شہزادی کو بڑا شوق تھا زمین پر جائے اور اس کی سیر سے لطف اٹھائے، مگر پریشانی یہ کہ ملکہ نے حکم جاری کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس دنیا میں نہ جائے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور چھوٹی پری 16 سال کی ہو گئی۔ وہاں کا قانون تھا کہ جو بھی پرستان میں 16 سال کا ہو جاتا اس کی شادی کی جاتی تھی۔ بڑی شہزادی کی شادی تو ہو چکی تھی، اب چونکہ چھوٹی شہزادی 16 سال کی ہو گئی تھی، اس کی شادی بھی ملکہ کرنا چاہتی تھی، مگر چھوٹی شہزادی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ زمین کی سیر کرنا چاہتی تھی اور انسانوں اور جانوروں کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر پابندی کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ملکہ نے چھوٹی شہزادی کے لیے شادی کا جوڑا تیار کروایا اور اس کی شادی کی تیاریاں شروع کروا دیں۔ ملکہ کے محل کو خوب سجایا گیا، پریوں نے رنگ برنگی لائٹوں اور موم بتیوں کے ساتھ سجایا۔ ان سے روشن اور خوبصورت کرنیں پھوٹ رہی تھیں جو محل کو اس قدر خوبصورت بنا رہی تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان پر چاند چمک رہا ہو، اس کے ارد گرد خوبصورت تارے ہوں۔ اس خوبصورت محل میں ساری پریاں جمع تھیں اور گیت گا رہی تھیں۔ چھوٹی شہزادی اپنی شادی کا جوڑا پہنا ہوا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ بوڑھی پری نے جب یہ دیکھا تو پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ ساتھ ہی اس نے شہزادی کو سمجھایا کہ بیٹا زمین کی سیر کرنے کی ضد چھوڑ دو۔ آخرکار بوڑھی شہزادی ملکہ کی طرف چلی گئی۔ شہزادی نے موقع پا کر پرواز بھری اور زمین کی طرف چلی گئی۔ شہزادی نے جب زمین کی طرف پرواز کی تو اسی وقت کالی جادوگرنی کو علم ہو گیا کہ کوئی پری زمین کی طرف آ رہی ہے۔ شہزادی نے جب زمین پر موجود پہاڑوں، سمندروں اور جانور دیکھے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب شہزادی کے دل میں انسان کو دیکھنے کی چاہت جاگی تو وہ جنگلات میں خوشی خوشی گھوم رہی تھی۔ شہزادی نے کالی جادوگرنی کے محل کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ محل دن کے وقت غائب رہتا تھا اور رات میں نمودار ہوتا تھا۔
اب جب شہزادی اس محل کے پاس سے گزری تو اچانک کالی جادوگرنی کو ایک غلام جو عقاب بن کے چوکیداری کر رہا تھا اس کے پیچھے اڑنے لگا۔ شہزادی نے جب اپنے پیچھے عقاب دیکھا تو خوفزدہ ہو گئی، تیز تیز اڑنے لگی۔ اس پکڑا پکڑی میں شہزادی نے کالی جادوگرنی کا علاقہ قبول کر لیا۔ اب عقاب اس کا پیچھا تو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ جادوگرنی کا علاقہ ختم ہو گیا تھا۔ اچانک شہزادی کی نظر ایک عالی شان محل پر پڑی۔ یہ محل بہت ہی خوبصورت تھا۔ یہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اور سورج کی روشنی میں یہ موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ ساتھ ہی شہزادی کی نظر ایک خوبصورت تتلی پر پڑی، اس کے پیچھے اڑنے لگی۔ اڑتے اڑتے وہ محل کے ایک باغ میں داخل ہوگی۔ ادھر جب کالی جادوگرنی کو علم ہوا کہ عقاب پری کو پکڑنے میں ناکام رہا تو اس کو اتنا غصہ آیا، انتہائی غصے کے ساتھ وہ عقاب سے خفا ہوگی اور اس کے ساتھ مل کر جنگلات کا معائنہ کرنے لگی کہ آخرکار شہزادی اس سے بچ کے کیسے نکل گئی۔ پری یمن کے بادشاہ کے محل میں داخل ہو گئی تھی۔ پری جو کہ ایک زمین پر جنگل سے نکلتے ہی زمین پر جو اس نے محل دیکھا تھا وہ یمن کے بادشاہ کا محل تھا۔ کیونکہ وہ چمن کے بادشاہ کا محل تھا اس لیے اس میں کام نہیں وہ چمن کے بادشاہ کا محل تھا، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس علاقے میں ایک نورانی طاقتوں والے عالم رہتے تھے۔ یہ علاقہ کالی جادوگرنی کے سخت خلاف تھا اور یہی کوشش کرتا رہتا تھا کہ اس جادوگرنی کو کیسے ختم کرے۔ جب ملکہ کو شہزادی کے بھاگ جانے کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں کالی جادوگرنی اس کو پکڑ نہ لے۔ اس نے بوڑھی پری کو بلایا اور کہا، حساب لگا کر بتائیں کہ شہزادی اس وقت کہاں ہے۔ پری نے حساب لگا کر بتایا، شہزادی یمن کے بادشاہ کے محل کی حدود میں اور کالی جادوگرنی اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ چھوٹی شہزادی پورے باغ میں کھیل کود رہی تھی۔ اچانک اس کو گھوڑوں کے چاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ان گھوڑوں پر چمن کے شہزادے زرناب اور اس کے کچھ سپاہی شکار کے لیے نکل رہے تھے۔ ان کو ان باغات میں کسی غیر معمولی جانور کی آمد کا علم ہوا اس لیے وہ شکار کرنے آئے تھے۔ پری کھیل میں مشغول تھی، اچانک زرناب کو درختوں کے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور ان درختوں کے اندر داخل ہو گیا۔ جب اس کی نظر ایک کھیلتی ہوئی پری پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور چاند کی ہلکی ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور چاند کی روشنی میں پری اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ شہزادے نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت شہزادی نہیں دیکھی تھی۔ شہزادی نے اتنا خوبصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ بے حد خوبصورت اور چمکتا ہوا چہرہ تھا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھی۔ شہزادی اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا۔ تیز ہواؤں کی دوش نے اس کے سنہری بال لہرا رہے تھے۔ اس کے پر ہواؤں میں اس طرح پھڑپھڑا رہے تھے جیسے کوئی خوبصورت تتلی گلاب کے پھول پر ہو۔ اس کا جسم گلاب کی پتیوں کی طرح نرم اور ملائم نظر آئے۔ جب پری کی نظر شہزادے پر پڑی تو وہ انسان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی جس کو اتنے لمبے عرصے سے کسی انسان کی تلاش تھی، اور وہ انسان کو دیکھ کر اس کے سامنے ایک دم سے اچانک آ گئی۔ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اصل خوبصورت تو انسان ہوتے ہیں۔ جب پری شہزادے کے سامنے آئی تو شہزادے کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ شہزادہ زرناب پری کو دیکھ کر خوش ہوا اور اس کے پاس آیا، اس کو اپنے ہاتھ سے چھوا۔ جب شہزادے نے اس کی جیل سی آنکھوں میں دیکھا وہ دنگ رہ گئے۔ تم انسان ہو؟ پری نے کہا، ہاں لیکن پری ہو نا؟ شہزادی نے پری سے کہا، تم پری ہو نا؟ شہزادی نے کہا، ہاں میں پری ہوں۔ جب شہزادی نے پری کے پر چھونے کی کوشش کی تو پری پیچھے ہٹ کے اور بولی، مجھے چھونا آسان نہیں ہے۔ پری نے کہا، وہ کیوں؟ شہزادے نے پوچھا، میں ایک پری ہوں اور تم ایک انسان۔ تمہاری آواز بہت پیاری ہے، ایسے ہی جیسے کسی کوئل کی ہو۔ شہزادے نے پری سے کہا۔ شہزادی مسکرائی اور بولی، میں پہلی بار کسی آدم ذات سے بات کر رہی ہوں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آدم ذات سے بات کریں۔ پری نے خوبصورت آواز میں کہا، میں کون سا ہر روز پریوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں؟ شہزادہ ہنس کر کہنے لگا۔ رات کی تاریکی میں پری کے پر چمک رہے تھے اور بدن ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کوئی تراشا ہوا ہیرا۔ پری کے بدن کی روشنی دیکھ کر کئی جگنو اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ پری ان کے طرف غور سے دیکھنے لگی
تم کہاں رہتی ہو؟ شہزادے نے پوچھا۔ یکدم پری کی نظر باغات کے باہر اڑتے ہوئے عقاب پر پڑی جو اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا تھا۔ پری جلدی سے نیچے اتری۔ کیا ہوا؟ شہزادے نے پوچھا۔ وہ پرندہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کون سا؟ شہزادے نے حیرانگی سے کہا۔ وہ جو باغات کے باہر اڑ رہا ہے، وہ منہ سے آگ اگلتا ہے، پری نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم کچھ دیر یہاں چھپ جاؤ، جب وہ چلا جائے تو تم چلی جانا۔ اگر میں اڑ کر واپس گئی تو عقاب مجھے پکڑ لے گا۔ واپس کیسے جاؤں گی؟ پری نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میں پہلی بار اس دنیا میں آئی ہوں اور اس دنیا کی خوبصورتی مجھے اس طرح اپنی طرف کھینچ لیا ہے جس طرح کوئی پھول کسی تتلی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آپ کی دنیا بہت خوبصورت ہے۔ ہاں، لیکن تم سے کم ہے، شہزادے نے کہا۔ آپ کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، ورنہ جو بھی مجھے دیکھتا ہے یا تو کوئی چڑیل سمجھتا ہے یا کوئی جادوئی مجسمہ۔ آپ پہلے انسان ہو جس سے میں باتیں کر رہی ہوں۔ دونوں باتیں کرتے کرتے دور تک نکل گئے، یہاں تک کہ باغات کی حدود ختم ہو گئی۔ پری کو کچھ علم نہ تھا کہ وہ کس خطرے میں مبتلا ہونے والی ہے۔ پری کی اچانک نظر ایک بھیانک سی شکل پر پڑی جو کالی جادوگرنی کی تھی۔ شہزادے نے اسے دیکھ کر اپنی تلوار نکالی، جبکہ کالی جادوگرنی نے کچھ پڑا اور پری کے تمام جسم پر رسیاں باندھ دیں۔ شہزادے کو آگ کا گولا پھینک کر پیچھے کر دیا، ساتھ ہی اس نے پری کو اٹھایا اور اپنے محل میں پہنچی۔ ہا ہا ہا، آج بہت مزہ آئے گا۔ میری دشمن ملکہ کی بیٹی میرے قبضے میں ہے، مجھے اپنا بدلہ پورا کرنا ہے۔ اب میں تمہیں قید کر لوں گی اور تمہارا کلیجہ بھون کر کھاؤں گی، تو پھر میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ میں ایک بار پھر پرستان میں حکومت کروں گی۔ اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہا ہا ہا۔ جادوگرنی نے چھوٹی پری کو منتر پڑھ کر پنجرے میں بند کر دیا۔ اس نے بھاگنا تو چاہا، جادوگرنی پھونک ماری، اس کا نچلا حصہ پتھر کا بنا دیا۔ وہ ایک خوبصورت مجسمہ بن کے رہ گئی۔ شہزادی محل سے بہت خوفزدہ تھی کیونکہ محل میں لمبے کالے سانپ رینگ رہے تھے۔ کالی جادوگرنی کو دیکھ کر پھن پھیلائے پھنکار رہے تھے، ادھر ادھر رینگنے لگے۔ جادوگر نے ہاتھ بڑھایا تو ایک سانپ نے اس پر ڈس لیا، مگر کالی جادوگرنی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ایک خوفناک کہکا لگایا اور منتر پڑھ کر اب محل کے ستونوں پر پھونکا تو وہ پھٹ گیا اور اندر سے ایک خوفناک جن نکلا جس کا سر گنجا تھا، مگر اس کے دو لمبے مڑے ہوئے سینگ تھے۔ اس نے لنگوٹی پہنی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں سرخ بلیوں کی طرح تھیں، اس کا بدن ہاتھیوں کی طرح مضبوط اور بہت ہی طاقتور تھا۔ جی میری جادوگرنی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ ادب سے بولا تو جادوگرنی آنکھیں گھما کر بولی، یہ جو چھوٹی سی شہزادی ہے اسے میں قید کیا ہے، خبردار یہ بھاگنے نہ پائے، مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے، اسے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرو۔ جن، جیسا آپ کا حکم جادوگرنی جی، جن نے کہا، اور ساتھ ہی شہزادی کو اپنی مٹھی میں اٹھایا اور غائب ہو گیا۔ شہزادی کو لے کر کالی جادوگرنی پھر اپنا منتر پڑھنے لگی۔ ملکہ اپنی بیٹی کے غم میں پریشان تھی، اس کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ چھوٹی پری شہزادیوں کی قید خبر جب بوڑھی پری نے سنائی کہ کالی جادوگرنی نے چھوٹی پری کو قید کر لیا، پوری سلطنت میں قہرام مچ گیا اس خبر سے۔ ادھر جب شہزادے زرناب کو ہوش آیا تو اسے پری کے پاس نہ تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، وہ کون تھی جو پری کو پکڑ کر لے گئی اور وہ پری سے کیا چاہتی ہے؟ اس پریشانی میں جب شہزادہ زرناب واپس اپنے محل میں آیا، اس نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا، ہر روز اسی پریشانی میں مبتلا رہتا، اس کو کس چیز نے اٹھا لیا، اسی سوچ میں تھا جب تک اسے پری نہ ملتی۔ وہ کھانا بھی نہیں کھائے گا اور پانی بھی نہیں پیے گا۔ بادشاہ اور ملکہ اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے اور اس کو مسلسل سمجھا رہے تھے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے عالم کو طلب کیا جو نورانی طاقتوں کا مالک تھا۔ علم بوڑھا تھا، اس کے بال سفید ہو چکے تھے، مگر بڑا قابل تھا۔ اس عالم کی وجہ سے کالی جادوگرنی اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ عالم نے سلیٹ نکال کر حساب لگانا شروع کیا اور کچھ دیر بعد بولا، وہ پری پرستان کی ملکہ کی چھوٹی بیٹی تھی، وہ اس وقت کہاں ہے؟ شہزادے نے فوراً پوچھا۔ عالم نے کہا، پری اس وقت کالی جادوگرنی کی قید میں ہے، وہ اس سے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتی ہے اور پری کی تمام خوبصورتی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اگر جادوگرنی مر جائے تو پری آزاد ہو سکتی ہے، کیونکہ جادوئی محل اسی نے بنایا اور اس کے اندر داخل ہو کر
پری کو آزاد کروانا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا اندازہ کہتا ہے اس جادوگرنی کو صرف اور صرف شہزادہ زرناب ہی ہلاک کر سکتی ہے، اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ عالم نے شہزادی کو سنجیدگی سے بتایا۔ پرستان کی ملکہ کو ایک طوطا ملا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس جادوگرنی کی جان اس طوطے میں ہے، لیکن ایسا نہ تھا۔ اس طوطے میں جادوگرنی کی جان نہ تھی، بلکہ اس کے باپ کی جان تھی جو اس نے لے لی۔ جادوگرنی کی جان ایک کالے طوطے میں ہے۔ وہ ایک کوّا ایسا ہے جس کے سر پر سفید بال ہیں، اور یہ کوّا سفید دیو کی نگرانی میں ہے جو کوئی کاف میں رہتا ہو۔ یہ دیو آسانی سے کسی کو نہیں دے گا۔ اس کو ایک شرط پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ آپ سے ایک سوال کرے گا، اگر آپ نے اس کا جواب ٹھیک دیا تو کوّا آپ کو مل جائے گا، اگر آپ نے غلط جواب دیا تو وہ آپ کی جان لے لے گا۔ جادوئی محل میں بہت سے جن ہیں۔ جادوگرنی کے مرنے کے بعد جادوئی محل کا اثر ختم ہو جائے گا، لیکن جن ختم نہیں ہوں گے۔ وہ آپ سے مقابلہ کریں گے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک جادوئی تلوار کی ضرورت پڑے گی جو کوہ ہندوکش کی ایک غار میں ہے۔ اس کو وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جس کا من صاف ہو، اس کے دل میں کوئی میل نہ ہو کسی کے لیے۔ شہزادہ تخت سے اٹھا اور اس نے جوش میں کہا، کوہ ہندوکش سے تلوار میں لاؤں گا اور کالی جادوگرنی کو ختم کر کے ضرور ہلاک کروں گا۔ بادشاہ نے سنا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا، شہزادے تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ مشکل کام ہے۔ اب شہزادہ بولا، ہاں ابا حضور جانتا ہوں، لیکن آپ ہی تو کہتے ہیں نا، مشکل میں دوسروں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے۔ وہ پری مصیبت میں ہے، میں اس کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، لیکن آپ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب لوٹوں گا۔ جو لوگ اچھا کام کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ بادشاہ شہزادی کی باتیں سن کر چپ ہو گیا۔ اگلے دن زرناب اپنے دوست وزیر کے ساتھ کوہ ہندوکش کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ ساری حقیقت بڑی ہی خطرناک تھا۔ خطرناک راستوں سے گزرتے ہوئے وہ کوہ ہندوکش پہنچ گئے۔ وہاں ایک غار میں ان کو جادوئی تلوار مل گئی۔ وزیر احمد نے پہلے کوشش کی کہ تلوار نکال لے، لیکن وہ ناکام رہا۔ وہاں سے ایک آواز سنائی دی، یہ تلوار وہی آدمی نکال سکتا ہے جو کسی سے سچا پیار کرتا ہو۔ اب شہزادہ زرناب کی باری تھی۔ شہزادے نے جب تلوار نکالنے کی کوشش کی تو ایک عجیب سی روشنی تلوار سے نکلی، اور جب شہزادے نے تلوار نکال لی تو اس کے اندر سے ایک روشنی نکلی اور جو تلوار کے اندر جذب ہو گئی۔ تلوار لینے کے بعد شہزادہ زرناب تلوار کو لے کر میدان میں رکھا اور کوہ کاف کا راستے کی طرف چل پڑا، جو بہت ہی خوفناک تھا۔ ہر طرف خوفناک اور خونخوار درندے اور جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف زہریلے سانپ تھے اس میں۔ شہزادہ اور وزیر احمد بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے راستے کو عبور کرتے ہوئے جب کوہ کاف پہنچے تو وہاں سفید سنگ مرمر کا عظیم و عالی شان محل تھا، جس کے مینار آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ سفید دیو کا محل تھا جو بڑا خوفناک دکھائی دیتا تھا۔ شہزادے نے تلوار کے دستے سے دروازے پر دستک دی تو سفید دیو باہر آیا اور شکل سے بہت خوفناک نظر آ رہا تھا۔ اس کے دو بڑے بڑے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس نے گرج کر کہا، اے آدم زاد، تو نے میری نیند خراب کی، پتہ ہے تجھے کیا سزا دوں؟ دیو کی آواز یوں تھی جیسے بادل کڑکڑا رہے ہوں، ستارے گر رہے ہوں۔ احمد تو وزیر تو شہزادہ زرناب سے چمٹ گیا۔ شہزادے نے ہمت باندھی اور کہا، اے سفید دیو، ہم نے سنا ہے تیرے پاس ایسا کوّا ہے جس کے بال سفید ہیں، جسے تو نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ مجھے وہ کوّا چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے، اس میں جادوگرنی کی جان ہے، میں اس جادوگرنی کو مارنا چاہتا ہوں۔ سفید دیو یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، کیا کہتے ہو، میں بیوقوف نہیں ہوں؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہ کوّا تم کو دے دوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں دوں گا۔ شہزادے نے پری کا سارا حال اس کو سنایا اور جادوگرنی کے ارادوں کا ایسا نقشہ کھینچا کہ سفید دیو اس کی بات سننے پر راضی ہو گیا اور کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر تم نے اس کا صحیح جواب دے دیا تو میں کوّا تم کو دے دوں گا، اگر تم جواب نہ دے سکے تو میں تم کو ختم کر دوں گا۔ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ سننے کے لیے انتظار کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔